طیبہ، میں اب آپ کا کنیکشن ٹھیک ہے، آپ بولیے تاکہ مجھے آپ ہمیں سن پا رہی ہیں رائٹ؟ جی 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 میں سن پا رہی ہوں. طیبہ، پہلا سوال ہے اور بڑا گہرا سوال ہے، کیسی ہیں آپ؟ جی میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. نہیں، میرا جب میں نے پوچھا ہے کیسی ہیں آپ تو میرا مطلب ہے کہ پچھلے 10 ماہ کا سے یہ لے اس کر کا آئی تھنک مکمل جواب ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. مکمل جواب. اچھا، یہ مکمل جواب ہونا نہیں چاہیے. مکمل جواب تو ہم چاہتے تھے کہ آپ کا مکمل جواب ہوتا کہ کس طرح سے، کس مشکلات سے اور کن چیزوں سے. Have you ever thought of طیبہ کہ اس طرح سے کبھی ہوگا، جیل جانا پڑے گا اور نہ کبھی کچھ کیا نہ کچھ ہوا اور ریاست ہی جو ہے وہ دشمن بن جائے گی؟ علی، میں نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. آپ لوگوں نے میری اس سب سے پہلے کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں نے ایک چیز بولی تھی کہ اگر مجھے پالنے والا میرا رازق وہ اوپر ہے اور میری حفاظت کرنے والا ہے تو میں کسی سے بھی کیوں ڈروں، میں ان سے کیوں ڈروں. اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. یہ جو ہوا obviously unexpected تھا. ایک کیس جس کے بارے میں آپ کو بار بار سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی مدعی ریاست ہے، تو بڑی بیڈ فیلنگ ہوتی ہے یہ کہ آپ مطلب یہ ہمارا ملک ہے، یہ میرا گھر ہے، میں نے یہاں سے باہر کہیں بھی نہیں جانا. میری وہی والی بات ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو ایک چیز جو میرے ساتھ ہوئی، جو اس سب کی وجہ سے میں نے جو دیکھا ہے جو بھی، لیکن میرا فیتھ آج بھی وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی خود سے پلان کی ہوئی ہے. جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. آپ اگر حق پہ ہیں تو اس پہ ڈٹے رہیں. مشکلات تو آتی ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی زندگی کے مسائل ہیں، لیکن مسائل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا، حوصلہ دینے والا، چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا، میں نے نا یہ ویڈیو چلائی ہے، یہ ویڈیو شاید آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی اس وقت. یہاں پر ہوا کیا تھا اور یہ کس تاریخ کی ویڈیو ہے اور یہاں پر ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا اور کیا وہ مومنٹ تھی کہ جب آپ نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر جو ہے ان پولیس والوں پر پھینکا؟ میرے خیال سے دیر از اے لیگ. جی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں، سوری، اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا. میں نے کہا آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جو میں نے ابھی ویڈیو چلائی ہے، جو آپ کی عزیز بھٹی روڈ کے اوپر جی جی، ویڈیو تھی سوال ریپیٹ کیجیے گا آپ پلیز. نے اب آپ کی آواز آتی دوپٹہ جو ہے وہ پھینکا، تو جی میں نے جی کہا what exactly جی happened جی on that جی day؟ ہوا کیا تھا اس دن؟ جی. ہم لوگ ایک پیسفل پروٹیسٹ پہ تھے. ایک پیسفل پروٹیسٹ کی کال تھی. مجھے بہت سڈن پتا چلا تھا کہ ہم نے جانا ہے پروٹیسٹ کے لیے. میں کیونکہ لاہور سے ہوں نہیں تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کہاں، کیسے، کون سا راستہ. لیکن ہمیں ایک پیسفل پروٹیسٹ کی کال تھی جس پہ ہم نے جانا تھا اور میں نے جوائن کیا وہاں پہ. اپنے بہت سارے دوستوں کو جو میرے ساتھ تھے، بہت سارے یوٹیوبر دوست، بہت سارے جرنلسٹ. وہاں پہ شیلنگ کے دوران، مطلب جہاں صرف خواتین تھیں، وہاں پہ شیلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی. اور ہم لوگ جس جگہ پہ موجود تھے ایگزیکٹلی مجھے اس روڈ کا یا اس جگہ کا نام نہیں معلوم. وہاں پہ ایک جتھا تھا پولیس کا جو کہ سامنے کھڑے ہوئے، ان کے بیک پہ واٹر کیننز بھی تھے، وہ لوگ شیلز بھی پھینک رہے تھے. اور پھر وہ جو بدتمیزی تھی جو وہاں چل رہی تھی، وہ بڑی مطلب ڈسگریسفل تھنگ تھی کہ مطلب آپ اپنے ملک میں آپ ایسے، مطلب مجھے سیریسلی اس دن ایسے لگا تھا کہ شاید میں انڈیا پاکستان کے بارڈر پہ کہیں موجود ہوں. جس طریقے سے میں کہتی ہوں کہ وہاں خواتین کو وہ جس طریقے سے ذلیل کر رہے تھے، یا جو وہاں چل رہا تھا، لڑکوں کو الگ مارا پیٹا جا رہا تھا. ایک عوام کا ایک یلغار تھی جو پیچھے کہیں تھی، لیکن وہ بس شیلنگ کا مقابلہ کر رہے تھے. کوئی کسی کو نمک پرووائڈ کر رہا تھا، کوئی کسی کو پانی دے رہا تھا. تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ کہیں کسی نے کسی پہ کوئی ہلہ بولا ہوا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہاں جب انہوں نے بار بار شیلز پھینکنا شروع کیے تو میرے ساتھ چند ایک خواتین تھیں. ہم لوگ بالکل کارنر پہ تھے اور میری رائٹ سائڈ پہ دور کہیں لڑکے وغیرہ موجود تھے، جو بالکل ہم لوگ کافی ڈسٹینس تھا اور میں بالکل قریب تھی، پولیس وغیرہ کے قریب تھی. تو وہ
लिटरली वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था और मुझे इतनी हैरानगी हुई कि मतलब मुझे ऐसा लगा था कि वो मैं कोई दुश्मन हूँ या वो कोई दुश्मन है। तो मैं हैरान थी और मैंने उसको आवाज लगा के कहा कि गालियां मत दें। मैंने उसको कहा कि गालियां मत दो, किससे बात कर रहे हो? तो उसने आगे से मुझे डायरेक्टली गाली दी। मैं इवन वो गाली देकर भी नहीं बता सकती कि उसने क्या गाली दी। और वो उसने मुझे इशारा किया कि उसने हाथ से इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुलाया। वो इवन जो वीडियो है उस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि उसने मुझे प्रोवोक किया प्रॉपर्ली, उसने मुझे गाली दी और मैंने अपना दुपट्टा फेंका और मैंने उसको कहा कि ये कर लो। उसने मुझे कहा क्या कह रही है? मैंने वो दुपट्टा उठाया और फिर मैं सीधी आगे गई क्योंकि मैं बहुत मतलब इतना डिस्टेंस था कि उसके चीखने की आवाज थी, लेकिन मैं दूर थी। मैंने दुपट्टा 2 बार फेंका था। अगर वो पूरी वीडियो किसी के पास हो तो, क्योंकि लोगों ने सिर्फ उसका एक क्लिप देखा है। मैंने दुपट्टा 2 बार फेंका था। मैंने दुपट्टा वापस उठाया, मैं आगे गई उसके बिल्कुल करीब और मैंने उसके मुँह के आगे फेंक के कहा कि ये कर लो, तुम्हें ये इसकी ज़रूरत है क्योंकि तुम में शर्म नहीं है। और मैंने एग्ज़ैक्टली उसको ये वर्ड्स बोले। विदिन सेकंड्स, आई थिंक सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड भी शायद ज़्यादा है, उसने मुझे बालों से घसीटा और उसने मुझे आगे फेंक दिया पुलिस की तरफ। मेरा सर नीचे झुका दिया गया था, उसने मुझे गर्दन से और बालों से पकड़ा हुआ था, दोनों हाथों से। और मैं सुन सकती थी कि कोई पुलिस वाला ही ये बात कर रहा था कि छोड़ दो, कुड़ी है, छोड़ दो, बच्ची है। और मैं सुन पा रही थी उन लोगों को, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मुझे काफी सारे लोगों ने पकड़ा हुआ था। मतलब मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी पुलिस थी। आई डोंट नो वो 4 थे, 6 थे, लेकिन आगे एक पूरा जत्था था कि आई थिंक वो 35 टू 40 पर्सन थे या 45 पुलिस वाले थे। लेकिन वो जो 4 5 6 सेकंड्स थे जो उसने मुझे गर्दन से नीचे झुकाया हुआ था, उस दौरान मुझे 2 3 पुलिस वालों ने मारा भी। और जब वो एक साउंड थी कि लोगों के चीखने की, लड़कों के भागने की, तो उन्होंने मुझे फेंका। मैं लेफ्ट साइड से गिरी थी, मेरा दुपट्टा कहाँ था मुझे नहीं पता, मैं खुद कहाँ थी मुझे नहीं पता। पब्लिक ने मुझे आके उठाया था, पब्लिक में से कुछ 2 3 लड़के थे जिन्होंने मुझे उठाया, बाकी सब ने तो खैर वो पुलिस की तरफ चले गए थे। लेकिन वो जो 3 4 5 सेकंड्स थे, आई थिंक उन्होंने मेरी भी जिंदगी बदल दी और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख भी बदल दी। कि मैंने अपने मुल्क में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मतलब हमेशा दुपट्टा वो, अगर आप कभी जंगों के बारे में भी सुनो तो दुपट्टा किस लिए फेंका जाता है? ये अमन की निशानी है कि अब आप अमन चाहते हैं, आप इज्जत फेंक रहे हैं किसी के पैरों में और उनको ये समझा रहे हैं। इट वॉज अ मैसेज कि हम आपके दुश्मन नहीं है। अगर हम अपनी इज्जत आपके पैरों में फेंक रहे हैं तो फिर हम आप पे हाथ किस तरह उठा सकते हैं? मेरे उन्होंने बार बार पॉइंट आउट किया कि इसके हाथ में एक स्टिक थी। वो इतनी सी एक स्टिक थी जो मुझे किसी लड़के ने शायद पकड़ाई थी कि शेल्स अगर आए तो फेंके, और मैं उससे शेल दूर फेंकती थी। और उस स्टिक का इल्जाम मुझ पे था कि इन्होंने डंडे पकड़े हुए थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई डंडा वगैरह नहीं था। वो एक मैसेज था कि हम आपके सामने अपने पाकिस्तानी हैं और आप भी हमारे अपने लोग हैं, तो जो आप कर रहे हैं वो ना करें। लेकिन वो बिल्कुल ऑपोजिट चला गया, जो उन्होंने हरकत की और जो कुछ उसके बाद हुआ वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। खदीजा, यू नो, क्या कोई सिक्योरिटी इदारा, कोई भी वो खा पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई भी इदारा हो, क्या ये अपने शहरियों के साथ ऐसा कर सकता है कि पुरअमन एहतजाज हो? ये चले पुरअमन नहीं भी था, चले मान लेते हैं, उसके बावजूद भी क्या ऐसे कर सकता है कि जिस तरह से तैयबा के साथ और बकिया के साथ जो कुछ भी हुआ, इस वक्त चले हम तैयबा की बात करते हैं, क्या ये कोई रियासती इदारे को ये इजाजत है, आइन और कानून देता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताती हूँ, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट तो हमारा आइन हमें इजाज़त देता है। और अगर यूज़ ऑफ फोर्स होती भी है कि प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल नहीं रहा और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, लेट्स से वो वायलेंट हो गया प्रोटेस्ट, उसको रोकने के लिए भी एक्सेसिव फोर्स कभी नहीं यूज़ हो सकती। फोर्स कभी नहीं यूज़ हो सकती। लॉ ज़रूर इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो है वो पुलिस थोड़ी सी अपने जो है वो हरकत में आ सकती है, लेकिन यहाँ पर हर तरह की बाउंड्री क्रॉस की गई है। यहाँ पर शेलिंग हुई है आम सिटीजन्स के ऊपर। यहाँ पर वाटर कैनन्स के जो है वो भरपूर तादाद यूज की गई है, और ऐसे ऐसे सड़कें जो है वो क्लोज की गई थी, ऐसे कंटेनर लगाए गए थे, ऐसे ऐसे जो है ना रोड्स ब्लॉक की गई थी जैसे हमारे अपने लोग नहीं कोई दुश्मन है। तो ये तो बिल्कुल ही एक्सेसिव फोर्स थी, और ये बिल्कुल अब्यूज ऑफ पावर के जुमरे में आता है कि आप अपने ही लोगों को एज टेररिस्ट ट्रीट कर रहे हो और अपने ही लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हो, जबकि वो बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर वो पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते तो आप उनको, उनके हाथ में क्या कोई असला था, क्या कोई बंदूकें थी, कोई हथियार थे? तैयबा राजा का वाहिद हथियार जो था वो उसका दुपट्टा था, जो उसने फेंक के हाथ अपने जोड़ दिए कि हमें ना, हम नहीं चाहते कोई चीज, हमें ना तंग करो, हम पे ना शेलिंग करो, हम पे ना आंसू गैस फेंको,
کیونکہ آپ نے اگر ویڈیوز بھی دیکھی ہوئی تو آنسو گیس ان کی آنکھوں میں یہ پانی ڈال رہے تھے اور ان کی آنکھیں لال تھیں. تو یہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا ڈھا کے جو ہے انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے ان کو بخشا نہیں, انہوں نے ان کو 10 مہینے کے لیے جیل میں بھی ڈالا. کس وجہ کی بنا اچھا پہ لیکن کوئی میں وجہ نہیں تھی. طیبہ آپ جس دن یہ والا واقعہ پیش آیا, یہ جو پولیس والا, اس دن آپ اریسٹ نہیں ہوئی تھی, آپ اس کے بعد اریسٹ ہوئی ہیں رائٹ؟ سو ہاؤ ڈڈ دے گیٹ ٹو یو؟ آپ کو اریسٹ کیسے کیا, اس کی کیا کہانی تھی, اور کس دن اگلے دن اریسٹ کیا, کیا ہوا؟ نہیں, میں 9 مئی کو اریسٹ نہیں ہوئی تھی. جہاں تک رہی بات کہ ہم لوگ اریسٹ ہوئے, ہم لوگ 9 کو واپس گھر گئے. 10 کو ہم لوگوں نے لبرٹی جانا تھا, لبرٹی میں پروٹیسٹ تھا. تو میں نے لبرٹی جب میں پہنچی تو لبرٹی میں نے اور سنم نے ایک دوسرے کو جوائن کیا, اور ہم لوگ جب آگے گئے راؤنڈ اباؤٹ پہ تو وہاں پولیس موجود تھی. میں نے اور سنم نے ڈائریکٹلی پولیس والوں سے پوچھا کہ ہم بیٹھ سکتے ہیں یہاں, تو انہوں نے کہا باجی, پراپرلی ایک پولیس والے نے ہمیں آنسر کیا کہ باجی آج ذرا سختی بہت ہے. تو ہم نے اس کو کہا ہمارے ہاتھوں میں دیکھ لیں کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہم نے پلے کارڈز پکڑے ہوئے, تو ہم نے صرف وہاں بیٹھنا ہے. تو اس نے کہا اچھا سائڈ سے ہو کے چلی جائیں. ایگزیکٹلی آئی ریمبر کہ اس کے ورڈز تھے کہ سائڈ سے ہو کے چلی جائیں, آپ لوگ ایک ایک کر کے وہاں جا کے بیٹھ جائیں. میں اور سنم گئے اور ہم جا کے لبرٹی میں بیٹھ گئے. کوئی 10 منٹس کے بعد پہ ہم نے بیک پہ دیکھا کہ ایک عورت کو گھسیٹا جا رہا تھا. ان کا نام فائزہ مراد ہے. انہیں گھسیٹا جا رہا تھا, انہیں مارا بھی گیا اس دن. وہ زخمی ہوئی, ان کے کپڑے پھٹے تھے کافی زیادہ, جو کہ میرے لیے بہت ایک تکلیف دہ چیز ہے کہ میں اپنی لائف میں کبھی نہیں بھول سکتی جو فائزہ نے فیس کیا اس دن. فائزہ از اے ویری گڈ لائر, وہ بھی اپنی اسٹڈیز کر بھی رہی ہیں اور وہ ساتھ ساتھ اپنا یہ اس پہ بھی ہیں, اپنی فیلڈ پہ بھی ہیں. تو ہم لوگ, میں اس وقت انٹرویو دے رہی تھی اور میں نے اس وقت یہ بات بولی تھی کہ میرے ساتھ ایک دن پہلے کیا ہوا, اور اب آپ یہ دیکھیں یہ عورتوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں. مطلب 5 منٹ تقریباً گزرے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ انہوں نے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی, مجھے اور سنم کو. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے ہاتھ نہیں لگانا, بتائیں کہاں جانا. تو انہوں نے کہا گاڑی میں چل کے بیٹھے. تو ہم نے کہا گاڑی میں کیوں بیٹھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی آپ کو اتار دیتے ہیں, بس وہ ہم نے نمبرز پورے کرنے ہیں. مجھے بالکل اچھے سے یاد ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھے, گاڑی میں یہ بیٹھے, پولیس والے نے کہا کہ ہم تو نے مجھے نمبرز پورے اچھے سے کرنے ہیں؟ پولیس والے نے کہا, مجھے اور سنم دونوں کو بولا کہ آپ بس بیٹھے, ہم نے صرف نمبر پورے کرنے ہیں, تو ابھی ہم آپ کو 5-10 منٹ میں اتار دیں گے. ہم لوگ جب گاڑی میں بیٹھے اور اندر تھے میں اور سنم, ہمارے فونز ہمارے پاس تھے اس وقت. تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہاں ایک ایس پی آئی, فیمیل ایس پی. آج کل وہ ماشاءاللہ سے کافی سوشل میڈیا پہ شہر بانو موجود ہیں, ان نقوی, کی بڑی تعریف چل رہی ہے. شہر بانو نقوی. ایگزیکٹلی وہ وہاں آئیں, جی جی بالکل بالکل وہی. انہوں نے مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ انہوں نے گلاسز پہنی ہوئی تھی, اور انہوں نے آ کے ہمیں شناخت کیا, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہمیں کہ یہ طیبہ اور یہ سنم ہے, کیونکہ جو پولیس والا تھا اس نے ہم سے ہمارا نام پوچھا تھا. انہوں نے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ہے اور یہ امارا, جو ایس پی ہے یہ جو بھی ہے وہ امارا. انہوں نے سنم کو پہچان لیا تھا, اور پھر شہر بانو آئی, انہوں نے ہمیں آئیڈینٹیفائی کیا, اور انہوں نے آگے کہیں کال کی, جو کال ہم آدھی سن سکے آدھی نہیں سن سکے. انہوں نے مطلب کنفرم کیا کہیں پہ کہ ہاں جی ہم نے ہمارے یہی دونوں ہیں گاڑی میں. اور اس کے بعد پھر وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ گاڑی وہاں کھڑی رہی. کچھ لڑکے انہوں نے لا کے گاڑی میں بند کیے, ہم کچھ عورتیں تھیں, پھر کچھ لڑکے انہوں نے اتار دیے, لڑکے پھر سارے اتار دیے, پھر عورتیں انہوں نے زیادہ اس گاڑی میں بھرنا شروع کر دی. 5 بجے کے قریب ہم لوگ اریسٹ ہوئے تھے, 5:10 پہ یا 5:15 پہ. اور آئی ریمبر کہ ہم لوگ رات 11 بجے تک لاہور کی اسی لبرٹی والی سڑک پہ ایک جگہ جا رہے تھے, دوسری جگہ 5 سے 6 گھنٹے ہم اسی روڈ پہ تھے. پھر رات کو انہوں نے ہمیں تھانہ DHA شفٹ کیا تھا لاہور, اور وہ 6 گھنٹے بس یہ کنفرمیشن کی کالز دے رہے تھے کہ جی یہ 2 لڑکیاں ہمارے پاس ہیں اور گاڑی میں. انہوں نے ہم سے کس کو دے رہے پوچھا, تھے پتہ ہے؟ ہمارے فونز کچھ لیے پتہ ہے؟ کہ آپ وہی ہیں, آپ وہی ہیں. ہم نے کہا جی ہاں ہم وہی ہیں. اور پھر انہوں نے ہمیں آرام تسلی سے بٹھا لیا کہ اب آپ لوگ بیٹھے ہیں, اب آپ لوگ لمبے جا رہے ہیں. نہیں آپ کو پتہ ہے وہ کالز کس کو جا رہی تھی, کچھ اندازہ؟ کوئی آئیڈیا نہیں, کوئی آئیڈیا نہیں. اوکے لیکن دیکھیں, کافی ساری کال تھی, 1 by 1 کوئی اٹینڈ کرتے تھے کال, جو آتا تھا وہ کال اٹینڈ کرتا تھا اور آگے کنفرمیشن دیتا تھا کہ ہاں جی یہی 2 ہیں, ہاں جی یہی 2 ہیں. یہ تو یہ شہر بانو سن کے بہت نقوی, ہنسی آتی تھی کہ مطلب میں اور شہر سنم ہنس رہے تھے زور زور سے کہ یہ مطلب مذاق ہو رہا ہے.
لیکن جس نہیں, I وقت don't know. میں شہر بانوں I پہ don't know. بعد میں I آتا don't know. ہوں, میں ایک اور سوال ہے میرا, کیا یہ لگتا تھا اس دن یہ 10 مئی کا واقعہ ہے تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ 10 مئی کو آپ جا رہے ہیں اور آپ اگلے سال فروری تک بھی آپ باہر نہیں آ سکیں گے کبھی؟ طیبہ آپ کو میری آواز ہے؟ It is a very good question, علی. اس دن بالکل نہیں لگا تھا. اس دن ہم لوگ اریسٹ ہوئے, ہم لوگ جیل پہنچ گئے. ہمیں تھانہ ڈی ایچ اے سے کوٹ پروڈیوس نہیں کیا گیا تھا. ہمیں تھانہ ڈی ایچ اے سے ڈائریکٹلی کوٹ لکھپت شفٹ. اچھا, میرے خیال سے نا ان کے نا کنیکشن کا میں تھوڑا سا تھوڑی پرابلم سی ہے. ہاں میں تھوڑی سی اس کا میں آگے کنٹینیو کرتی ہوں. طیبہ راجہ کو بیسکلی اریسٹ جو ہے وہ 10 مئی کو کیا گیا تھا. 10 مئی کو کہاں سے کیا گیا تھا؟ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ سے. جب انہوں نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں ایم پی او آرڈر کو, جس کے تحت 16 لڑکیوں کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا, تو وہ ایم پی او کا آرڈر جو ہے ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ کیا کہ اس کو ودرا کریں. تو ڈی سی ڈیپوٹی کمشنر جب اس کو ودرا کیا تو وہ 13 مئی تھی. 13 مئی کو انہوں نے ان کو ریلیز نہیں کیا, کورٹ لکھپت کی دہلیز سے ہی ان کو ری اریسٹ کر لیا اور 4-5 دن ان کو انلیگل کسٹڈی میں رکھا گیا, اور اس کے بعد ان کو نامینیٹ کر دیا 96/23 اور ساری خواتین کو نامینیٹ کر دیا. جو 16 96/23 خواتین سرور انہوں روڈ. نے سرور روڈ تھانہ, انہوں نے 96/23 میں ان 16 خواتین جن کا ریلیز آرڈر لاہور ہائی کورٹ نے جاری کیا تھا, ایم پی او کا ریلیز کہ ودرا ہوئے گا, اور ایم پی او کے آرڈر کو انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کیا. چونکہ وہ آرڈر انلیگل ڈکلیئر ہو گیا تھا تو اب انہوں نے کسی اور کیس میں تو ڈالنا تھا, تو انہوں نے پہلے وہ ایک کیس بنایا, اس کے بعد جو 17 ہے وہ انہوں خواتین. نے ان کو نامینیٹ کر دیا اس کیس میں آفٹر 6 days. تو آپ سوچیں یہ پورا کیس جو پورا سال پروسیکیوشن روتی رہی کہ جی ہمارے پاس اتنا انکریمنیٹری ایویڈنس ہے, ہم اکٹھی کریں پی ایف ایس اے کی رپورٹس, ہم اکٹھی کریے آڈیو سونک رپورٹس, ہم اکٹھی کر رہے ہیں جی پولی گرافک ٹیسٹ, اور پتہ نہیں کون کون سے 6 ڈفرنٹ قسم کے پی ایف ایس اے کی رپورٹس ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ خواتین ملوث تھیں. لاسٹ ڈے جب 12 فروری کو ان کی بیل سنی جاتی ہیں تو لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کدھر ہے وہ تمام ثبوت جو آپ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے ہمارے پاس ہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا, ایک رپورٹ بھی نہیں تھی جو وہ کہتے آ رہے تھے کہ ہمارے پاس اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے اور اکٹھا ہو رہا ہے, اور فائلیں بن رہی تھیں, فائلیں کمپائل ہو رہی تھیں پورے سال سے. پروسیکیوشن 6 مہینے تو ڈیلے کرتی رہی کہ جی ابھی کمپلیٹ ہو رہی ہے, انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو رہی ہے, ابھی ایڈیشنل اوفینسز ایڈ ہو رہے ہیں, ابھی سب کچھ جو ہے وہ مطلب سارا جو ڈرامہ ہے نا وہ اینڈ ہو گیا آ کے جب بیل فائنلی سنی گئی. تو پتہ چل گیا کہ کیوں بیل کو ڈیلے کیا جا رہا تھا, کیونکہ جس دن بیل سنی جانی تھی اس دن بیل الاؤ ہو جانی تھی. تو یہ جو ہے نا یہ ان خواتین کو خراج تحسین ہے کہ انہوں نے ہر خوف کا بت توڑا ہے, انہوں نے ہر طرح کی کا صبر, ان کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا, انہوں نے ہر طرح کی ہمت دکھائی ہے, بہادری دکھائی ہے اور جذبہ دکھایا ہے. تو اچھا چلو, طیبہ راجہ کو تو جو ہے وہ اب آ گئی ہے, اب اس سے پوچھیں. بالکل نہیں میں نے نا آپ سے نا خدیجہ میں نے پوچھنا ہے, لیکن میں طیبہ کو چاہتا ہوں یہ پہلے بات کرے, اس کے بعد آپ سے پوچھنا ہے کہ جو پولیس والوں کا جو رویہ تھا اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو تھی پری پلانڈ تھی. میں اس پر آتا ہوں, لیکن طیبہ میرا آپ سے کچھ سوال جو بیچ میں رہ گیا تھا کہ آپ کو لگتا تھا جب 10 مئی کو آپ کو پکڑا گیا شام میں 5:15 پر, تو آپ کو لگتا تھا کہ یہ آپ کو فروری کے آخر میں جا کے اگلے سال کہیں جا کے آپ کو رہائی ملے گی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جب مجھے 10 تاریخ کو ہم لوگوں کو پکڑا گیا تھا تو ہمیں بالکل نہیں لگتا تھا کہ ہمیں اتنا لمبا رکھا جائے گا جیل میں. لیکن جب ہم 2 دن بعد ریلیز ہوئے تھے 13 تاریخ کو جیل سے اور ری اریسٹ ہوئے تھے, اس دن میں اور صنم بالکل شور تھے, میں بالکل شور تھی کہ ہمیں ذرا یہ لمبا رکھنے کی پلاننگ میں ہے. تو اس دن ہم نے بھی اچھے سے وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا تھا. 5 دن انہوں نے ہمیں 4 سے 5 دن انہوں نے ہمیں تھانہ چونک اور تھانہ سی آئی اے کوتوالی رکھا. سی آئی اے کوتوالی میں ہمارے ساتھ بدتمیزی بھی بہت کی گئی. وہ جو ٹائم تھا اس وقت ہم مینٹلی پریپیئر تھے, ہمیں آئیڈیا تھا کہ اب ہم تھوڑا لمبے ٹائم کے لیے جا رہے ہیں اندر. کسی نے کوئی تشدد کیا؟ مار پیٹ physically you're asking? No.
لیکن ذہنی مینٹل ٹارچر ضرور دیا. مینٹل ٹارچر کافی زیادہ تھا. بدتمیزی کافی کی گئی. CIA کوتوالی میں کوئی محرر صاحب ہیں, کوئی بزرگ سے ہیں, مجھے ان کا نام وغیرہ نہیں پتا, ان کی طرف سے کافی بدتمیزی کی گئی. جس طریقے سے ہماری خواتین کو یہ لوگ مجھے لگتا ہے دیکھتے ہیں, آئی تھنک ہی از اے ٹپیکل پٹواری, تو ان کی جو زبان تھی وہ ان کی تربیت بتاتی تھی. مطلب میری ایک گالی پکڑ لی آپ نے, اور جو کہ ایک ایسی گالی تھی جو میں نے اچانک سے دی. شاید ہم لوگ اپنے گھروں میں بچوں کو بہت کہیں غصہ چڑھتا تو دے بھی جاتے ہیں, لیکن وہ جو کہ ایک ایسے ٹائم پہ دی گئی جب مجھے مار پڑی تھی, جو کچھ ہوا اس کو آپ نے پکڑ کے اتنا واویلا کیا. لیکن قوم کی بیٹیوں کو آپ لوگوں نے جیلوں میں رکھ کے, تھانوں میں رکھ کے, جو لوگ جو مطلب وہ بندہ ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا, اور ہم لوگ, میں نے اور میرے ساتھ جو تھی سنم تھی اور ایک اور, تو ایک اور جو پرسن تھی وہ 2 دن کے بعد آئی تھی. ہمیں جب CIA کوتوالی لاسٹ ڈے, ایک دن پہلے رات کو انہوں نے بدتمیزی کی, اور میں نے وہ کانچ کا گلاس ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کہ اب اگر تمہاری آواز آئی تو یہ تمہارے سر میں مار دوں گی, اب اگر تم نے میری ماں کو یا مجھے گالی دی تو یہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی, اور پھر میں صحیح پرچے میں اندر جاؤں گی. تو اتنی بدتمیزی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جواب دینا چاہیے. مطلب ایز اے ہیومن آپ کتنا سن سکتے ہیں کہ سامنے والا بنا کسی وجہ کے آپ کی تربیت, آپ کے خاندان, آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کے باپ کو گالیاں دے. تو آپ مطلب یہ اس طرح کے سینز کہاں ہوتے ہیں اپنے ملک میں؟ آپ اپنے لوگوں کو ہمیشہ عزت سے دیکھتے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی بھی کسی انسان کو صرف اس لیے گالی دی ہو کہ مجھے اس پہ غصہ آیا ہوا ہے, کبھی بھی. 9 مئی ایک اور لیول کی چیز تھی. جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ, جیسے مجھے مارا گیا, تو جو اس وقت اور جو ہوا وہ بالکل ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. جس طرح سے وہ بولا گیا میری طرف سے, وہ ایک کمپلیٹلی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. لوگ دے رہے تھے گالیاں, میں نے ڈائریکٹلی وہ نام پک کیا, میں نے گالی دے دی, اور میں نے کافی زیادہ اس بارے میں نے غصہ کیا. غصہ یہ تھا کہ آپ اپنی عورتوں کو کیوں مار رہے ہیں, آپ کسی بھی ادارے سے ہیں. میں آج بھی کہتی ہوں, میں آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں. اس دن یہ غلطی سے ہوا تھا, دوبارہ نہیں ہوگا. میری والدہ نے مجھے ہمیشہ یہ بات بولی, وہ مجھے سمجھاتی ہیں کہ غصہ ضرورت سے زیادہ نہ کیا کرو. میں نے خان صاحب سے بھی ایک چیز سیکھی کہ غصے میں انسان کو نہیں بولنا چاہیے. جب خان صاحب کے گھر پہ اٹیک ہوا تھا تو خان صاحب نے یہ بات بولی تھی, تو میں نے بہت اچھے سے سنی تھی کہ غصے میں نہیں بولنا چاہیے. اس دن غصے میں بولنے کی وجہ سے شاید اس کو اتنا ہائپ کریٹ کی گئی کہ جی انہوں نے فلاں کو گالی دے دی, فلاں کو گالی دے دی. ایسا بالکل نہیں تھا. لیکن اچھا میں آج اگر بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں. جی بات کمپلیٹ کیجیے پلیز, سوری. جی, میں آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام کے تحفظ کے لیے ہے, عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. آپ تنخواہیں لیتے ہیں, آپ ہمیں نہیں مار سکتے. اگر ہم نے آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تو آپ ہم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, چاہے آپ پولیس کے محکمے سے ہیں, چاہے آپ کسی ایجنسی کے محکمے سے ہیں, چاہے آپ فوج کے محکمے سے ہیں. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی ہمارے اپنے, یہ ہمارا اپنا ملک ہے. میں نے یہاں سے بھاگ کے کہیں نہیں جانا. دنیا میں کسی جگہ کی میری کوئی نیشنالٹی نہیں ہے. میں ایک پاکستانی ہوں, ایک عام پاکستانی, جس کے پاس گھر سے نکلنے کے لیے خرچے کے پیسے بھی اس کو کمانے پڑتے ہیں. تو آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے. میں آپ کی عزت کرتی ہوں تو آپ کا فرض ہے آپ میری عزت کریں, کیونکہ آپ ٹیکس لیتے ہیں ہم سے. آپ عزت کریں گے تو عزت ملے گی, نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی. تو آپ کی لندن, تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی ہے؟ اچھا, میرے خیال سے ان کو آواز نہیں. خدیجہ, میرا سوال یہ تھا کہ جو نہیں, یہ میری پولیس لندن تو کیا کا, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. میں اس پر دوبارہ آتا ہوں. میرے 1-2 سوال اور ہیں. طیبہ, آپ کا کنیکشن تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے, یہ لائیو پروگرام کے یہ تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں. خدیجہ, جو ہے جس طرح سے ریاست نے کیا 9 مئی کو, اور مطلب پولیس نے, اور 10 مئی کو, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پری پلان تھا؟ جس طرح کہ ASP شہر بانو نقوی آئیں, SP جو ہے جن کا امارا, میرے خیال سے امارا ان کا نام ہے, وہ آئیں, اور یہ تمام چیزیں ہوتے رہی, آئیڈینٹیفائی کرتے رہے. تو یہ کوئی لگتا نہیں کہ پری پلان تھا, انہوں نے پلان کیا ہوا تھا, اس کے مطابق 9 کو بھی بدتمیزی کی گئی, 10 کو بھی کیا گیا, اور یہ تمام کا تمام جو تھا اس کی پلاننگ پہلے سے کہیں ہو چکی ہوئی تھی؟ دیکھیں, جس طریقے سے میس اریسٹ ہوا تو بڑا کلیئر تھا, بڑا واضح تھا کہ خواتین کو ٹارگٹ اسپیشلی کیا گیا. ان خواتین کو جو بہت ووکل تھیں, جنہوں نے اپنا رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی ایکسرسائز کیا,
ان کے منہ بند کرانے کے لیے جو ہے نا یہ ایک سازش کی گئی کہ ان سب کو اکٹھے ڈال دو. یہ ایک دفعہ جیلوں میں ڈل گئی, اس کے بعد جھوٹے کیسز ان کے اوپر بناتے رہیں گے. ایک کیس میں بیل ہوگی, دوسرے کیس میں پھنسا دیں گے, دوسرے میں ہوگی تو تیسرے پھنسا دیں گے, اور دھڑلے سے یہ بولیں گے کہ جی لاہور میں تو 16 FIR ہیں, سب میں ڈالیں گے اور باری باری ڈالیں گے. تو قانون اور انصاف کی تو جس طریقے سے دھجیاں اڑ گئیں وہ ہم سب نے دیکھا ہے. قانون اور انصاف کا قتل عام تو ہوا ہے, لیکن اس کے بعد آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. جو یہ 96/23 ہے, جو اس کے اندر نامزد لوگ ہیں, جو نامزد جن کو کہتے ہیں, جن کو پرائم رول دیا گیا ہے, ان میں کچھ سیاستدان ہیں, اور وہ PTI کے سیاستدان ہوتے تھے. لیکن جب انہوں نے پریس کانفرنسز کی کہ جی ہم PTI چھوڑ کے IPP جوائن کر رہے ہیں یا سیاست سے دور ہو رہے ہیں, تو ان کے اوپر سے سارا 96 کا جو 96/23 کا ملبہ ہے وہ اتار دیا گیا, ان کو باعزت بری کر دیا گیا. یہ سوال جسٹس عالیہ نیلم کی کورٹ میں اٹھا, اور جسٹس عالیہ نیلم نے, جب میں بیل آرگیو کری تھی ایک اپنے کلائنٹ طارق مسعود کے لیے, تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا یہ فاروق حبیب, یہ سارے یہ جو نام اس میں نامزد لوگ ہیں جن کو آپ نے باقاعدہ رول ایٹریبیوٹ کیا ہوا ہے کہ ان کی اماں پہ سارا کچھ ہوا, یہ کہاں ہے؟ تو پروسیکیوٹر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, کیونکہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی, جنہوں نے سیاست سے دوری اختیار کی, ان کو انہوں نے پتلی گلی سے نکال دیا, اور 96 کا ملبہ ان لوگوں کے اوپر ڈال دیا جو ڈٹے رہے, ان لوگوں پہ ڈال دیا جو اپنے ویژن کے ساتھ برقرار رہے, جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں غلط بیانی کریں گے. طیبہ راجہ کا مجھے یاد ہے, جب میں نے اس سے پوچھا, جب ایڈیشنل offenses ایڈ ہو گئے تھے تو ان کو دوبارہ 8 دن کے لیے فزیکل ریمانڈ پہ بھیجا گیا تھا. تو میں نے طیبہ سے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا طیبہ اتنی کیا تفتیش ہو رہی ہے کہ کنسپریسی کی ہے تم لوگوں نے ملک کے خلاف, اور اتنے جو offenses ایڈ کر دیے, تو کیا سوال جواب ہوئے؟ تو کہتی ہے مجھے بڑی ہنسی آئی, کیونکہ جو تفتیشی تھا اس نے میرے سے سوال کیا, اس نے کہا اب آپ مان لیں کہ آپ عمران خان کے کہنے پہ گھر سے باہر نکلی تھی احتجاج کرنے. تو طیبہ کہتی ہے میرا جواب یہ تھا آئی وش, کہتی ہے میں نے صرف یہ کہا آئی وش خان صاحب نے مجھے خود کال کر کے کہا ہوتا, لیکن وہ تو جیل میں تھے, وہ مجھے کیسے کال کر کے کہہ سکتے تھے کہ آپ احتجاج کے لیے نکلے, میں گرفتار ہو گیا ہوں. تو مطلب یہ لیول تھی انویسٹیگیشن کا کہ جی تفتیشی کسی طریقے سے چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ بول دیں, کسی طریقے سے مان لیں کہ PTI کے ورکرز نے, PTI کے پولیٹیشنز نے آپ کو کہا, انہوں نے آپ کو بلایا تو آپ احتجاج کے لیے آئے. طیبہ نے کہا میرا تو کسی کے ساتھ رابطہ ہی نہیں تھا, میں تو اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویزم کرتی تھی, نہ میں کسی PTI کے گروپ میں تھی, نہ میں کسی PTI کے پولیٹیشین کے ساتھ رابطے میں تھی, تو مجھے کسی نے نہیں کہا تھا, میں خود سے نکلی تھی. تو یہ جو ہے نا, یہ بڑا انہوں نے کیس بنانے کی کوشش کی کہ جی ان خواتین کو کسی طریقے سے پھنسایا جائے, کہ ان کو انہوں نے آرڈر آئے تھے اوپر سے. تو ان کا کیس جو ہے وہ بالکل لیگلی جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے, اور یہ ایک ایسا کیس ہے 96/23 جس میں ابھی تک وہ لوگ ڈال رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے ابھی ریسنٹلی میں احمد رشید بھٹی صاحب کو ڈالا ہے, جو کہ رائیونڈ سے جیتے ہیں, رائیونڈ سے ہمارے کینڈیڈیٹ جیتے ہیں. ان کے گھر سے آ کے ان کو شکست جو ہے وہ اتنی بھاری پڑ گئی, ان سے برداشت نہیں ہو رہی, انہوں نے ان کو 96/23 میں ڈال دی ہے. جبکہ یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے کھلا کیمپین کیا ہے, جنہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی کہ میرے خلاف کوئی کیس ہے. ہائی کورٹ نے کہا, انہوں نے آ کے IG پنجاب نے آ کے رپورٹ دی کہ کوئی کیس نہیں ہے. کیمپین کر لی, جیت گئے. جب جیت گئے تو اس کے 5 دن بعد ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور 96/23 میں نامینیٹ کر دیا گیا. تو قانون تو بالکل ہے ہی نہیں, برائے نام ہے, بلکہ ختم ہو چکا ہے. اچھا, میں ابھی نا ججز پر بھی آنا چاہتا ہوں کہ ججز کے رویے اور یہ تمام چیزیں خدیجہ آپ پر. اور طیبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. طیبہ the time that you spent in jail 9 سے 10 مہینے, ایک تو اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا بتائیں, اور دوسرا یہ بھی اسی کے ساتھ ایک اور سوال کو کلب کر دیتے ہیں, ریاست سے کیا کوئی گلہ ہے؟ پہلا سوال, جیل, اگر تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسی گزری اور یہ سارا, تو جیل جیسی ہی ہوتی ہے. آپ جب ظاہر ہے اندر موجود ہیں تو یہ خوف جو میں نے وہاں بہت زیادہ دیکھا کہ جو قیدی وغیرہ تھے, جو وہاں تھیں عورتیں, خواتین وغیرہ, ان کی اگر کوئی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو جاتی تھی یا کوئی پرابلم ہوتی تھی جو کہ ان کو کالز پہ پتہ چلتی تھی جب وہ اپنی کالز وغیرہ کرتے تھے وہاں سے, تو میں نے دیکھا کہ وہاں سے کسی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. وہ ایک چیز سب کے لیے بہت پینفل تھی. ہر کسی کو یہ خوف ہوتا تھا کہ
ہماری فیملی کے ساتھ بیک پہ کچھ نہ ہو جائے، یا ہمارے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یا خدا نخواستہ کوئی بیماری یا کوئی بھی، جیسے obviously زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے، لیکن وہ جو ایک خوف تھا کہ آپ اپنے گھر سے دور ہیں، گھر کے مسائل یا ماں باپ، ان چیزوں کو لے کے obviously ہر ایک کو وہاں خیال آتا تھا۔ عید پہ سب تھے، افسردہ تھے، کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عید پہ ان کی ریاست جو ہے وہ خواتین کو جیلوں میں رکھے گی۔ ایک امید تھی شاید سب کو کہ عید پہ ہمیں نکال دیا جائے گا، سب کو ایک امید تھی، لیکن وہ امید ٹوٹ گئی اور ہم نے ایک نیا بھیانک روپ دیکھا۔ آئی تھنک اس سے زیادہ وہ بولنے والی پھر کہیں دوسرے سوال کی گنجائش نہیں بچتی کہ ریاست سے گلہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے عید گزار لی، پھر آپ نے 14 اگست آئی، اس پہ سب مینٹلی پریپیئر تھے کہ اچھا چلو اب ملک کی آزادی آ گئی ہے، اب تو آزاد کر دیں گے کیونکہ کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ جب 14 اگست گزر گئی اور پھر میں نے خدیجہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے خدیجہ سے کہا، میں نے کہا خدیجہ میں بالکل ریلیکس ہوں، اس کو دیکھو، یہ مجھے کہتی تھی طیبہ انہوں نے بیل ATC سے ہائی کورٹ بھیج دی ہے، اب یہ تھوڑا لمبا چلا گیا، میں اس کو کہتی تھی میں آرام سے ہوں، جب ہوگی تب دیکھی جائے گی، کراؤ اس کو، بس کراؤ اس کو، جب لگتی ہے تب دیکھیں گے۔ پھر مجھے نہیں یاد پڑتا، خدیجہ خود بھی بلکہ اس بات کی گواہ ہوگی کہ میں نے کبھی خدیجہ سے یہ پوچھا ہو کہ خدیجہ بتاؤ کیا بنا بیل کا، اور خدیجہ نے مجھے آگے کہا ہو، کبھی بھی مطلب مجھے نہیں یاد کہ میں نے خدیجہ نے یہ بات کی ہو کہ بیل کا کیا بنا۔ میں آتی تھی، میں خدیجہ سے کہتی تھی خدیجہ مجھے کہتی تھی کوئی چیز چاہیے، فلاں گھر سے یہ پیغام آیا ہے، یہ چیز آئی ہے، وہ کہتی تھی ہاں یہ بھیج دو، اس کے ساتھ یہ، مطلب میں نے خدیجہ نے پھر کئی مہینے شاید ڈسکس بھی نہیں کیا کہ بیل، کیونکہ مجھے اطلاع ملتی تھی، عالیہ حمزہ کا اور میرا ایک ہی بینچ تھا، تو مجھے اطلاع ملتی تھی اب بینچ ٹوٹ گیا، اب بینچ، تو میں سوال ہی نہیں کرتی تھی۔ ایون میرے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مجھے بہت لیٹ پتا چلا کہ میرے سوال نہ کرنے کی وجہ سے کچھ اپنے ہی تھے جن کو یہ لگنے لگ گیا تھا کہ شاید میں بہت نان سیریسلی اس ساری چیز کو دیکھ رہی ہوں اور مجھے پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں پرواہ اگر کر بھی لوں، بہت زیادہ پرواہ بھی کر لوں، تو ہر چیز کے وہ ایک وقت مقرر ہے۔ تو مجھے پتا تھا کہ جس دن جو قدم میرا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے باہر لکھا ہے وہ اسی دن ہونا ہے، میں چاہے واویلا مچا لوں یا میں سکون سے بیٹھ جاؤں، جس دن میں نے یہاں سے باہر نکلنا ہے میں نے نکلنا ہے، اور جس دن نہیں نکلنا نہیں نکلنا۔ ایون جس دن میری بیل ہوئی مجھے بیل کا پتہ بھی نہیں چلا، مجھے نیکسٹ ڈے مارننگ میں پتا چلا، اور جب میں جیل سے نکلی تو میں خدیجہ کو یہ بول رہی تھی کہ میں مینٹلی پریپیئر ہوں، وہ میرا خیال ہے باہر پھر سے پولیس کھڑی ہوگی، اور خدیجہ مجھے کہتی باہر پولیس نہیں ہے، باہر پولیس نہیں ہے، تم گھر جا رہی ہو، اور میں اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ کہ میں باہر آ گئی ہوں اور میں گھر آ گئی ہوں، اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ فار می، کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ باہر پولیس موجود ہوگی اور ری اریسٹ ہوگا اور مزید اب کوئی کیس آئے گا، تو مجھے تھا کہ لیٹس ڈو اٹ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور خدیجہ مجھے کہتی کہ نہیں ہم گھر جا رہے ہیں، تو اٹ واز سو ان ایکسپیکٹڈ۔ اچھا، ایکچولی اسی پر میرا سوال ہے طیبہ آپ سے، اور اس کے بعد میں خدیجہ آپ پر آتا ہوں کہ پہلے تو یہ کہ اتنا حوصلہ کہاں سے آیا، اتنی ہمت کہاں سے آئی ہے؟ پہلے تو یہ والی بات ہے کہ مطلب یعنی کہ جیل میں رہنا، ایسی زندگی میں رہنا اور اتنی دیر تک رہنا، یہ ہمت کہاں سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے حوصلہ؟ علی، مجھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ مجھے ٹویٹر پہ بہت کم وقت ہوا تھا، مجھے آئی تھنک میں نے ٹویٹر جوائن کیا تھا، میرا ٹویٹر اکاؤنٹ کافی پرانا ہے، کوئی 2-3 ایئرز بیک، 4 ایئرز بیک ہے، لیکن میں نے ٹویٹر یوز کیا تھا پہلی بار جب میں نے اس کو استعمال کیا، تو میں نے اس کو استعمال کیا تھا نومبر 2022۔ مجھے 9 مئی سے پہلے صرف 6 ماہ ہوئے تھے ٹویٹر پہ، جس ٹویٹر کے بھی ہاف پہ مجھے اٹھایا گیا کہ یہ بولتی بہت ہے، تو وہ پرابلم یہ صرف 6 مہینے کا تھا۔ اس سے پہلے مجھے شاید کوئی جانتا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، میں نے 9 ایئرز 10 ایئرز جاب کی ہے، اور میرے لیے یہ چیزیں بڑی نارمل ہیں کہ میں نے اپنا روزانہ کام پہ جانا ہے، میں نے اپنی ایک میری روٹین ہے، میں بیمار ہوں نہیں ہوں میں نے صبح اٹھ کے کام پہ جانا ہے، میں نے کام کرنا ہے، میری یہ ٹائمنگ ہے، اس سے زیادہ ٹائمنگ ہو سکتی ہے، میں نے گھر آنا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، بارش ہے، جو مرضی ہے، میں نے کام پہ جانا ہے۔ تو وہ جو یہ جو مجھے لگتا ہے ہر مڈل کلاس فیملی کا بچہ، ہر بچہ، وہ کوئی بھی ہے، وہ میری اس بات کو ضرور انڈرسٹینڈ کرے گا کہ مڈل کلاس فیملیز کے جو بچے ہوتے ہیں یہ بڑے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں رلے کھلے بچے ہوتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دھوپ چھاؤں بارش گرمی سردی کوئی کچھ نہیں ہوتا،
کیونکہ ان کو ان کی زندگی جینے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ محنت کر کے کمانا جانتے ہیں، حلال کھانا جانتے ہیں، اپنے رشتوں کو نبھانا جانتے ہیں، وقت کے ساتھ چلنا جانتے ہیں. اور ہماری فیملیز میں پھر ہمیں جو ایک چیز ہمارے کور میں شاید ہوتی ہے کہ اللہ پہ ایمان، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اگر تم نے مر جانا ہے یا کچھ بھی ہو جانا ہے تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے. تو اس پہ بڑا اسٹرانگ فیتھ ہے کہ اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے پھر یہ چیزیں فیس کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہوا. Actually, I'm so lost into this conversation. I'm sorry. I mean, طیبہ, I mean, I don't know. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خیر آپ کے پیچھے تو آپ جتنی بڑی اسٹار ہیں اس ملک کی ہیرو، ایکچولی اسٹار تو ایک چھوٹا لفظ ہے، اس ملک کی ہیرو ہیں. یہ شاید ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے. ابھی آپ، میں نے بلکہ یہ پوچھا تھا کہ جیل سے باہر آ کر کیسا لگا، اس پر میں آتا ہوں. لیکن خدیجہ، you know, you have been continuously in the court for them, either you know, وہ جو آپ نے جتنے بھی کیسز آپ نے لیے، آپ عدالتوں کے چکر لگاتے رہے پچھلے 10 ماہ سے مسلسل لگاتے رہے. ججز آپ سے پوچھتے تھے، ججز نے بہت سے سوالات کی، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ جی جو اصل جن کی ایما پر یہ تمام چیزیں ہوئی وہ لوگ کہاں پر ہیں، کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنسیں کر لی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کیا آپ کے کلائنٹس کو بھی اس طرح کی آفرز آتی تھی کہ جی یہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ایک تو یہ، اور ججز کی یہاں پر کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ ججز کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی ٹو پٹ دا فٹ آن دا فلور اور کہیں بھائی ایسی کی تیسی یہ میرا فیصلہ ہے اور میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اب آپ جائیں اور مطلب یو نو بس یہی فیصلہ قانون کے مطابق. کیوں ایسا کوئی جج نہیں ہمیں نظر آیا پچھلے 8-10 مہینے میں جس نے کوئی ایسا دبنگ قسم کا فیصلہ دیا ہو اور اس نے سٹینڈ لے لیا ہو؟ کوئی ایک بھی جج نہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے خدیجہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی خدیجہ، بولیے کچھ. نہیں آپ کی نہیں آ رہی. آپ کو میرے خیال سے ری جوائن کرنا پڑے گا شاید. اوکے اچھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جب جیل سے آپ نکلی تو ہاؤ ڈڈ یو، اب مجھے پتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے ایسا یقین تھا کہ شاید دوبارہ گرفتار کر لیں گے، لیکن وہ فیلنگ کیا تھی؟ بہرحال تو جیل سے نکلی تھی نا، جیل تو جیل ہے، اور جیل سے نکل کے آزاد ہونا، کسی گاڑی میں بیٹھ، اچھا گاڑی میں تو آپ بیٹھی نہیں کیونکہ وہ بختر بند گاڑی تھی جس میں آپ بیٹھی تھی، لیکن گھر آنا، گھر والوں سے ملنا، ایک کافی شاپ پہ جانا، those were the pictures that we have seen. How was the feeling, like you know, the very first time when you came out? میں اس پہ بالکل سچ بولنا چاہوں گی کیونکہ میں 2-3 دن تو شاید اس چیز کو فیل بھی نہیں کر سکی کہ میں واپس نارمل لائف کی طرف موجود ہوں. میرے لیے بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں بالکل اپنے اس میں زون میں نہیں تھی، مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں گھر جا رہی ہوں. اور جب میں باہر نکلی اور ہم لوگ جا کے بیٹھے، کیونکہ میرے فادر راستے میں تھے، وہ اسلام آباد سے آ رہے تھے، تو خدیجہ نے بس مجھے نکالنے والی کی اور سب سے پہلے اس نے سب کو اطلاع دی ہوئی تھی، تو سب آ رہے تھے، تو اس نے کہا وہاں نہیں آنا آپ لوگوں نے، ہم کہیں جا رہے ہیں، کوئی کیفیٹیریا تھا. ہم لوگ وہاں گئے، میرے فادر بھی وہیں پہ آئے. تو وہ جو ایک، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک مومنٹ تھا میری لائف کا کہ میرے والد نے جب آ کے مجھے گلے لگایا تھا، وہ میرے لیے بڑا میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ وہ کیا تھا میرے لیے. میں بالکل ایک انبلیویبل اس میں تھی فیز میں کہ میں یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ میں باہر موجود ہوں اور میرے والد نے مجھے گلے لگایا ہوا ہے اور اب میں یہاں سے گھر جاؤں گی. تو obviously وہ میرے لیے ایک بڑی وہ یادگار لمحہ ہے میری زندگی کا. میں جو 9 ماہ جب نہیں روئی تو مجھے اس وقت، میں خود مجھے اندازہ نہیں کہ میں اس وقت کیسے روئی، اور مجھے واقعی اندازہ نہیں کہ میں اس وقت کیسے روئی. حالانکہ میں بہت کم روتی ہوں، مجھے مطلب میں بہت ڈھیٹ ہوں، رونے دھونے سے میرا تعلق بہت دور دور کا ہے. لیکن اس وقت جب میرے والد نے مجھے گلے لگایا تھا تو مطلب میں نے شاید اس وقت پہلا سانس لیا تھا جیل سے باہر نکل کے. وہ اپنا ایک تحفظ کا احساس کہ میرے والد نے مجھے گلے لگایا ہوا تھا، تو میں نے اس وقت شاید سانس لیا تھا کہ میں اب واپس زندگی کی طرف آ چکی ہوئی ہوں. خدیجہ بلکہ اس کی گواہی بھی دے گی کہ کیا خدیجہ نے پورے بات ہے. راستے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو میں فیل نہیں کر پا رہی تھی کوئی بھی چیز. لیکن نہیں، آئی تھنک خدیجہ کے ساتھ ہونا تو آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا نا کہ آپ باہر ہیں، کیونکہ خدیجہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی تھی نہیں آپ کو تو، کیونکہ خدیجہ تو کورٹ میں ملاقات ہوتی تھی نا، لیکن جب جب والد صاحب سے ملی آپ، جس نہیں طرح آپ نے بتایا تو علی میں یہاں ایک نہیں میں یہاں ایک چیز ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. خدیجہ اور میں دونوں بہت ریئلسٹک ہیں. خدیجہ نے مجھے کلیئرلی بتایا ہوا تھا کہ اب مطلب جب بھی ہوتا تھا خدیجہ مجھے کلیئرلی کہتی تھی طیبہ یہ انہوں نے ڈیلے کر دیا ہے، طیبہ یہ ڈیٹ آگے ہوگی، طیبہ یہ بینچ ٹوٹ گیا. خدیجہ خود مجھے کہہ دیتی، ایون میں پوچھوں نہ پوچھوں خدیجہ ایک ہلکی سی بات کہیں کر دیتی تھی، میں کہتی تھی اچھا چلو.
لیکن اس دن خدیجہ کے چہرے کی جو اسمائل تھی، جیسے خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو مجھے خدیجہ کو دیکھ کے بھی تسلی تھی کہ میں واقعی یہ گیٹ کراس کرنے والی ہوں اور میں گھر جانے والی ہوں. لیکن میں وہی بات کہ میں نے شاید پہلا سانس تب لیا تھا جب میں نے میرے والد نے مجھے گلے لگایا تھا، تو مجھے لگا تھا کہ اب میں باہر موجود ہوں. یہ تو بڑا خوبصورت جملہ آپ نے کہہ دیا. اچھا خدیجہ، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کو تو آ رہی تھی، ہمیں آپ کی نہیں آ رہی تھی. اچھا، میں نے آپ سے پوچھ رہا تھا، آپ کو سوال تو میرا آ گیا ہوگا سمجھ کے، ججوں میں کوئی ایسا کیوں نہیں نکلا، یہ جو بینچ ٹوٹتے رہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، مطلب اس طرح سے قانون کا ایسا بھونڈا مذاق، مطلب یعنی کہ یہ ٹھیک ہے یہاں پر ہم قانون میں بہت ہوئی اوپر ہمارا ملک نہیں ہے، ہم ہمیشہ سے بہت نیچے رہے ہیں، لیکن یہ جو پچھلے ایک سال میں جو ہوا ہے 9 مئی کے بعد، جس طرح سے عدالتیں ٹوتھ لیس ہو گئی ہیں، اس طرح سے عدالت کبھی ٹوتھ لیس نہیں تھی. کیوں کوئی ایک ایسا بھی جج نہیں آیا، جج صاحبہ یا معزز جج جو ہے، جو کہے بھائی ایسی کی تیسی میں نے یہ فیصلہ دے دیا؟ بیسکلی یہ جو سارا تھا نا، پروسیکیوشن نے، اسٹیٹ نے مل کے جو ہے نا اس کو ڈیلے کیا. پہلے جو ہے جب یہ بالکل انیشلی تھا، ریمانڈ سٹیج پہ تھا، اس کے بعد بیلز فائل ہوئیں. جب بیلز فائل ہوئیں تو نیچے سے ریجیکٹ ہوئیں، ایک دفعہ ڈسمس ہوئیں، پھر ہم ہائی کورٹ آئے. ہائی کورٹ میں 4 مہینے کے بعد سپٹمبر میں انہوں نے جو ساری بیلز کا ملبہ تھا نا وہ اٹھا کے واپس ATC میں بھیج دیا کہ جی نئے اوفینسز ایڈ ہوئے ہیں، لہٰذا آپ دوبارہ سے نیچے اپنے ایونیو ایگزاسٹ کریں. تو وہ جو سارا تھا نا، وہ ایک پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک جو ہے نا ٹائم بائنگ ایکٹیویٹی ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو مزید اندر رکھا جائے، ان کو مزید تنگ کیا جائے. تو یہ بہت ہی جو ہے نا ہم بڑے ڈسہارٹنڈ ہو جاتے تھے، بیکاز دیکھیں جہاں پر ایکسیس ٹو جسٹس کی بات آتی ہے، جہاں پر ایک انسان کی، ایک سٹیزن آف پاکستان کی فریڈم آف موومنٹ کی بات آ جاتی ہے، اس کی لبرٹی کی بات آ جاتی ہے، تو پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے وہ اس کو ایز این ارجنٹ میٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگست کا پورا مہینے ہر ہفتے بیل فکس ہوتی تھی، ہر ہفتے ہم کورٹ جاتے تھے اسی امید کے ساتھ کہ آج سنا جائے گا، لیکن ہر ہفتے ایک نیو بینچ ہوتا تھا، بیکاز اگست کا مہینہ ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو نیا بینچ ہر ہفتے ہوتا تھا. ایک بینچ کہتا تھا کہ جی ہم یہ ساری بیلز اکٹھے سنیں گے، پھر نیکسٹ ویک دوسرا بینچ کہتا تھا جی ہم خواتین کی بیلز الگ کر دیتے ہیں، باقیوں کی بیلز الگ کر دیتے ہیں، تو نیکسٹ ویک رکھتے ہیں ان کو. جب وہ اس سے نیکسٹ ویک آتے تھے تو جی وہ کہتے تھے کیوں الگ کر دی، پچھلے والے بینچ نے کیوں الگ کی ان کو، اب ہم یہ ساری اکٹھے سنیں گے. تو پھر پروسیکیوشن کی وہ ایک ریکویسٹ آ جاتی تھی کہ جی آج تو پروسیکیوٹر صاحب جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے وہ تو اویلیبل نہیں ہے، وہ تو آؤٹ آف کنٹری ہے، لہٰذا ایڈجرن کر دیا جائے. تو یہ ایڈجرنمنٹ سیک کرتے کرتے انہوں نے ایسا ٹائم بائی کیا اور ان کو بڑی جنرسلی اکوموڈیٹ کیا گیا. میں اس کو بڑا کلیئرلی اور پلینلی کہتی ہوں کہ ان کو جنرس اکوموڈیشن کی. لیکن اینڈ میں جب فائنلی ججز نے بھی ٹھان لی کہ اب ہم نے آپ کو کوئی موقع نہیں دینا، کیونکہ جب ججز نے ایڈمنسٹر کرنی ہوتی ہے جسٹس دین دے ڈو اٹ. ان کو پھر فرق نہیں کرتا کہ پروسیکیوٹر آ کے کہہ رہے کہ جی میرے پاس فائل نہیں ہے یا IO کہہ رہے میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے. وہ انشور کریں گے کہ اس دن ریکارڈ آئے، وہ انشور کریں گے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کیسز. تو انہوں نے پھر فائنلی جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس فاروق حیدر کے بینچ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں ہماری بیلز، اور بڑی اچھے طریقے سے کیے ہیں. انہوں نے پروسیکیوشن کا پورا کیس جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا ہے. میں کہتی ہوں کہ انہوں نے شیٹر کر دیا ان کا پورا کلیم. انہوں نے بڑا کلیئرلی لکھ دیا کہ طیبہ راجہ بالکل کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے اندر نہیں گئیں کانٹری ٹو دا پروسیکیوشن کلیمز. اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ طیبہ راجہ کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ طیبہ راجہ کے اوپر صرف رول کیا ہے، ریزنگ سلوگنز. تو آپ خود سوچیں ایک خاتون کو 10 ماہ جیل کاٹنی پڑی ہے نہیں، اب ہمارے پیارے ملک پاکستان میں. خدیجہ اس کی کوئی ذمہ داری لے گا کہ سلوگنز وہ کرنے پر، آواز اٹھانے پر 10 مہینے کے لیے جیل میں رکھا ہے؟ کوئی ذمہ دار ہے اس کا، کوئی جواب دہ ہے ان تمام چیزوں کا؟ اصل میں وہ آواز ہی اتنی کڑوی لگتی ہے نا، وہ آواز ہی اتنی کڑوی لگتی ہے کہ سچ کیوں بولا جا رہا ہے. یہ اپنے ان خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں کیوں پتہ ہے، ان خواتین کو پولیٹیکل ویوز کیوں ہیں ان کے، کیوں یہ پولیٹیکل ویوز کے اپنے پولیٹیکل ویوز کو ایکسپریس کر رہی ہیں، کیوں یہ پالیٹکس میں شامل ہونا چاہ رہی ہیں، کیوں یہ رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی اپنا ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چپ کرانے کی ایک بڑی جو ہے نا وہ سازش تھی کہ یہ اگر ان کے مورالز ڈاؤن ہو گئے، ان کو ہم نے توڑ دیا تو
پی ٹی آئی کی جو کافی زیادہ ایک اسٹرانگ وہ بیس ہے نا سپورٹرز کی، وہ سارے ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ ان خواتین میں عالیہ حمزہ بھی شامل ہیں، ان میں خواتین میں ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں جو ابھی تک جیل میں ہیں اور وہ ایک کینسر سروائیور ہیں. تو ہمیں ان خواتین کی جو جدوجہد ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، کیونکہ یہ ہماری ہیروز ہیں. ان لوگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. ان لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہیے ہمیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا میں نا بس پروگرام کے اینڈ پر جا رہا ہوں، بس صرف اگلے 3 سے 4 منٹ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ریپ اپ کریں. طیبہ، فیملی میں سب سے زیادہ کس نے مس کیا آپ کو؟ فیملی سے کیا پیغامات آتے تھے؟ آپ کی فیملی اسلام آباد میں تھی، آپ لاہور میں. طیبہ وی کی ناٹ سی یو. آئی تھنک اوکے، ایک بات آف کیمرہ گئی ہیں. علی بھائی میں ایک نا ٹویٹ پڑھنا چاہتی ہوں. شور یہ شور شور. جبران ناصر نے کی تھی ٹویٹ بیک ان نومبر، اور وہ ٹویٹ جو ہے میں نے سیو کر لی کیونکہ انہوں نے بڑے پیارے الفاظ تحریر کیے تھے ان خواتین کے لیے. میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ قید خانوں میں مقیم ہیں اور قید کرنے والے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. یہ جب بھی قید سے رہا ہوں گی پورے ملک میں آزاد ہوں گی. وہ جب عہدوں سے ہٹیں گے تو بس اپنے پروٹوکول میں قید رہیں گے. یہ جہاں بھی جائیں گی لوگ مثال دیں گے، وہ جہاں بھی جائیں گے لوگ صرف سوال اٹھائیں گے. یہ صرف اپنے حوصلے سے جنگ جیت چکی ہیں اور انہیں قید کرنے والے تمام تر اختیار کے باوجود ہار چکے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ ہار چکے ہیں، ہماری خواتین اپنے حوصلے بلند رکھ کے جیت چکی ہیں اور فتح یاب ہو کے باہر آئی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ فتح یاب ہو کر آئی ہیں. ابھی جو ہے نا وہ ان کا کنیکشن جو ہے نا وہ دوبارہ ہو گیا. یہ لائیو پروگرام کے تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس وقت، لیکن امید ہے کہ ہمیں وہ فوراً جوائن کریں گی. میں بس پروگرام کے آخر میں جا رہا ہوں، اور میں ایک میرا سوال تھا آپ سے، اور وہ یہ تھا کہ آپ کے کلائنٹ کو کوئی جو مدعی جو تھی وہ ریاست تھی، تو ریاست کی طرف سے کیسی آفرز تھیں کہ آپ فلانا فلاں بیان دے دیں تو آپ کو ہم فوراً چھوڑ دیں گے؟ ان کو شروع میں جب پکڑا تھا تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ بیان دے دیں کہ آپ پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز کچھ نام لیتے تھے کہ آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کے کہنے پہ آئی ہیں، آپ اس لیڈر کے کہنے پہ آئی ہیں، انہوں نے آپ کو کال کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اپنی مرضی سے پروٹیسٹ پہ گئے تھے، لہٰذا ہم ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ، ایسا کوئی ایفیڈیوٹ سائن نہیں کریں گے کہ ہم ان لوگوں کے، ان شخصیت کے کہنے پر آئے. تو شروع میں ان کو آفرز تھیں، لیکن obviously جب یہ ڈٹے رہے جب تو انہوں ان نے کو کہا بھی یہ پتہ نہیں چل مان رہے گیا تو کہ انہوں یہ نے کہا بات بس نہیں ٹھیک ہے آنے پھر ان والی. کو رکھے. بالکل ہاں، بالکل. انہوں نے کہا کہ پھر اب ٹھیک ہے. اچھا طیبہ، گھر میں سب سے زیادہ کون تھا جو ڈیوسٹیٹڈ تھا، جو ہارٹ بروکن تھا؟ ہم نے دیکھا آپ کے گھر والے اسلام آباد میں تھے، آپ لاہور میں تھیں، گھر سے ڈسکنیکٹ تھیں آپ بالکل، اور آپ کو گھر میں کون تھا جو سب سے زیادہ جس کی آپ کو یاد آتی تھی؟ علی، میری والدہ جو ہیں وہ ایک بڑی ریلیجیس خاتون ہے. میری والدہ میرے بغیر ٹریول نہیں کرتی. میری والدہ کو میں نے منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے جیل نہیں آنا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میری ماں کے لیے نہیں ہے وہ جگہ. وہ ایک مذہبی خاتون ہے تو میں کبھی نہیں چاہتی کہ وہ وہاں آئیں. پردہ کرنے والی عورت ہے. میں نہیں کرتی. میرا دھتیالی خاندان ہے، ننیال ہے میرا، یہ لوگ پراپرلی کرتے ہیں پردہ وغیرہ. تو میرے لیے یہ چیز بڑا وہ تھی کیونکہ میں اپنی والدہ کے بہت قریب ہوں، اور میں نے میری والدہ نہیں آئی وہاں، میں نے ان کو منع کیا ہوا تھا. وہ بھی میرے بغیر کہیں ٹریول نہیں کرتی. تو میں نے 10.5 ماہ اپنی والدہ کو نہیں دیکھا. تو میرے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ میں نے 10-11 ماہ اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اور اس کا انشاءاللہ حساب بھی ہر وہ چہرہ چکائے گا جو اس کے پیچھے موجود تھا، ہر وہ مکروہ چہرہ جو اس سب میں شامل تھا. ہارٹ بروکن شروع میں اوبیسلی سب کے لیے تھا، کیونکہ ہمارے خاندانوں میں مطلب کبھی بھی مجھے لگتا ہے جتنی بھی فیملیز اب تک اندر گئیں، جو عورتیں گئی ہیں، ان میں سے کسی کی فیملی بھی ایسی نہیں ہے کہ جن کی عورتیں کبھی جیلوں میں گئی ہوں. آپ نے پڑھی لکھی خواتین اٹھائیں، آپ نے قابل خواتین اٹھائیں، آپ نے مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہر فیلڈ کی ایک عورت آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دی. کتنی فیملیز ڈسٹرب ہوئیں. کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے خاندان کی کوئی عورت کبھی جیل میں گئی ہو. تو سب کے لیے ایک ٹراماٹائز سچویشن تھی کہ ہم جیل پہنچ گئے ہیں. تو ہارٹ بروکن تو شروع میں obviously سب کے لیے تھا. سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ جی ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں
یا ہم جو بھی بیویاں جو بھی گیا. لیکن obviously ٹائم کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دیکھا اللہ، وہ کہتے ہیں عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، تو جو کیا گیا اس کا کیا ریاکشن آیا. آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 9 مئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کیا، یا جو بھی الزام ہم پہ لگا، اس کا ریاکشن دیکھیں کیا آیا. ہم جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہاں جیل کے اندر موجود ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہاں سے یہاں اللہ تعالیٰ عزت لے کر آیا ہے. تو مطلب اس سے واضح نشانی کیا ہے؟ گھر والے شروع میں پریشان ہوئے، بالکل ہوئے، لیکن وہی بات ہے، دعائیں اتنی تھیں، لوگوں کا پیار اتنا تھا، لوگوں نے اپریسیٹ اتنا کیا، اتنی اپریسیشن تھی کہ obviously فیملی والے خود کھڑے ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے. مجھے کوئی ملنے آتا تھا، مطلب میری فیملی، میری والدہ، والد، میرے بھائی، کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، کوئی بھی نہ کسی کو آئیڈیا تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کو اتنا سپورٹ کرتی ہوں. ان کو گراؤنڈ کا تو آئیڈیا تھا، گراؤنڈ پہ میں خان صاحب کی ایک بہت بڑی سپورٹر ہوں، اور میں 2016 سے خان صاحب کی بہت کٹر سپورٹر ہوں. میں نے 2018 میں خان صاحب کو 273 275 ووٹ ڈلوایا تھا اپنے حلقے سے. تو وہ اس ٹائم پہ، اب جب آپ کا کوئی سیاسی فیوچر آپ کو پتہ ہے آپ کہیں موجود نہیں ہیں، آپ عام شہری ہیں، اور آپ اتنا ووٹ ایک بندے کو ڈلوا رہے ہیں کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہے. مجھے خان صاحب سے بہت عقیدت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نالج انہوں نے اس قوم کو دی ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ میرے بعد اب نیو جنریشن ہے، جو کیونکہ میں تو مڈ میں آ چکی ہوں، ماشاءاللہ میں 30 کراس کر چکی ہوں، تو میں نوجوانی میں تو نہیں آؤں گی، لیکن جو نوجوان بچے بھی میں نے دیکھے ہیں، جس طریقے سے ان کا انٹرسٹ لیول ہے پالیٹکس میں، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بچپن میں کبھی ہم نے ایسی کوئی چیز دیکھی تھی یا سنی تھی. ہمیں صرف ہمارے گھر والے بتایا کرتے تھے. میرا پورا ددیال نون لیگی رہا ہے. بلکہ میں یہاں سے ایک میسج دینا چاہوں گی جو بہت ضروری ہے. عطا تارڑ صاحب نے صاحب تو خیر لگانا یہ غلطی ہے، عطا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس میں سنم کا اور میرا نام لے کے کہا تھا کہ یہ دیکھیں ان کی تربیت. میں اس پلیٹ فارم سے ان کو ایک جواب دینا چاہتی ہوں. آپ کو اندازہ نہیں ہے میری تربیت کا. میں ایک نون لیگی فیملی سے ہوں، تو نون لیگیوں کی تربیتیں بالکل ایسی ہوتی ہیں. میرے دادا نون لیگی تھے، میرے تایا نون لیگی، میرے چچا نون لیگی، میرے والد نون لیگی تھے، لیکن انہوں نے بھی آپ کی پارٹی جو ہے وہ میری وجہ سے چھوڑی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہماری عورتوں کے ساتھ، کروایا کیا ہے. تو نون لیگیوں کی جو تربیتیں ہوتی ہیں نا، اگر آپ اس پہ آئیں گے نا، آپ کو پتا چلے گا کہ سامنے آپ والی تربیت ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بہترین لیڈر دیا ہے، جس نے مجھے بتایا کہ آپ نے تمیز کے دائرے میں کیسے رہنا ہے، سیاست پہ بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. نون لیگ کی طرح ہم ذاتیات پہ اٹیک نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کی اس بات کا جواب ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ان عورتوں کی تربیتیں، تو ان عورتوں کی تربیتیں ایکچولی نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے خاندانوں میں ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی چھلک نظر آ جائے تو گھبرائیں نا، وہ آپ لوگوں جیسی ہی ہے. لیکن اب انشاءاللہ ہم کنٹرول کریں گے. ہم نے اپنے لیڈر سے بہت کچھ سیکھا. لیڈر سے تو بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ ہمت اور جو ہے نا استقامت بھی مجھے لگتا ہے آپ نے لیڈر سے سیکھی ہے. اور میرا آخری آپ سے سوال ہے، اور بس میں آخر سوال کرتا ہوں، ابھی کلوز دا پروگرام، آلریڈی تقریباً 1 گھنٹے کے قریب پہنچنے والے ہیں. اور وہ یہ ہے، آپ کو جب آفر کی گئی تھی طیبہ، خدیجہ نے بھی بتایا کہ آپ کو آفر کی گئی شروع میں کہ جی آپ یہ بیان دے دیں، یاسمین راشد کے خلاف بیان دے دیں، اس کے خلاف دیتی بیان، چھٹ جاتی ہیں، گھر آ جاتی ہیں، آرام سے زندگی گزارتی ہیں. کیا ضرورت تھی اتنے 8 9 10 مہینے جیل میں رہنے کی؟ چھوڑ دی آپ تمام چیزیں. I mean, is it all worth it? اچھا میرے خیال سے اتنا آواز کلیئر ہے. یہ صرف ایک بیان کی بات نہیں تھی کہ بیان دے دیتے اور نکل آتے. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، جی جی، میری آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے بات. ہاں جی، اب آ رہی ہے میری آواز؟ یس 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 یس. جی اب آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے. اچھا، آپ نے سوال جو کیا، اچھا میرے خیال سے ان کا دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، تو چلیں ہم دوبارہ لیتے ہیں. خدیجہ میرا آپ سے آخری سوال ہے. اس وقت 4 خواتین اور ہیں، عائشہ علی بھٹا،
یاسمین راشد صاحبہ, سنم جاوید اور عالیہ حمزہ. اب یہ 4 خواتین ہیں. 1 مارچ کو میرے خیال سے جو ہے ان کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے, پہلے 24 فروری کو لگی تھی, اور جج صاحب جو چھٹی پر چلے گئے تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ عائشہ علی بھٹا کو انہوں نے ضمانت دے دی, اور اس کے بعد وہ جو ہے نا اس فیصلے کو ریورس کر دیا. اور یہ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا, اور آپ نے کہا یہ قانونی طور پر تو یہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جب کوئی جج ایسا فیصلہ کر دے تو یہ ہو جائے. یا آخر کون سے لوگ ہیں, کون ہیں, کون کے چہرے ہیں, نامعلوم افراد جو اس طرح کے فیصلے کرواتے ہیں, اینڈ واٹ آر دا ہوپس فار دا ریمیننگ 4 لیڈیز نا؟ دیکھیں اب ان کی بیلز جس دن سنی جائیں گی تو ان کو الاؤ تو ہو جائیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو جج صاحب ہیں وہ چھٹیوں پہ گئے, ان کی ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی ہے, تو 1 کو بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹ ہی ہو جائے گی, اور اس کے بعد ایک اگلے ہفتے پہ چلا جائے گا معاملہ. لیکن دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ, ان خواتین کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ آپ ان کو ایک مقدمے میں نہیں, ان کو ایٹ لیسٹ 5 سے 10 مقدموں میں FIRs میں ان کو نامزد کیا ہوا ہے, جن میں ایک میں یہ بیل کراتی تھیں تو دوسرے میں نامزد کرتے تھے, دوسرے میں کراتی تھی تو تیسرے میں. تو یہ وہ میاں صاحب صحیح کہتے تھے, یہ خلائی مخلوق ہے کہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہاں سے کیا چیز ہینڈل ہو رہی ہے, ہمیں نہیں سمجھ لگتی, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ان کے ماتحت ہے. تو اللہ کرے کہ ان خواتین کو, ان 4 خواتین کو بھی جلد از جلد جو ہے وہ رہائی نصیب ہو, اور یہ اپنی اپنی فیملیز کو جا کے یونائٹ کریں, کیونکہ بہت زیادتی ہو گئی ہے, بہت زیادہ زیادتی ہو گئی ہے. ہمیں یہ بھی دیکھ لیا کہ سارے کیس پروسیکیوشن ایویڈنس بھی چھان لیے, کچھ نہیں ہے ان کے خلاف. تو جو انہوں نے اتنا ملبہ ڈالا ہوا تھا کہ جی یہ 9th مئی والی لڑکیاں ہیں, یہ وہی عورتیں ہیں جنہوں نے 9th مئی کرایا, یہ وہ عورتیں نہیں ہیں. ان میں سے کسی خاتون, یہ ساری خواتین پڑھی لکھی خواتین ہیں, یہ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کبھی جیلیں نہیں دیکھی, ان کے اوپر کبھی لیٹ سے یہ جیلوں تو دور کی بات ہے, ان کے اوپر کبھی کوئی پرچہ بھی نہیں ہوا. تو مطلب یہ نان کانوکٹس ہیں, کوئی ریکارڈ ہولڈر نہیں ہے, نہ اس دن یہ موقع پہ جو ہے کوئی ہتھیار لے کے پہنچی ہوئی تھی, نہ یہ کوئی دہشت گرد ہے. جو 1 سال انہوں نے لگایا ان کو پینٹ کرنے میں کہ جی یہ دہشت گرد خواتین ہیں, ہائی کورٹ نے اٹھا کے ان کے اوپر مارا کہ کچھ ایسا نہیں ریکارڈ پہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی یہ انسٹیگیٹ کر رہی تھیں, یا یہ پرووک کر رہی تھیں, یا یہ شامل تھیں اس توڑ پھوڑ میں, یا وہ جو اندر گھسنے والے لوگ تھے ان میں شامل تھے. ان میں ایسا کوئی رول نہیں تھا ان خواتین کا بالخصوص. تو جنہوں نے کیے ان تک جائیں, ان کو کیوں آپ نے چھوڑ دیا, جن کے نام آپ نے FIR میں ڈالے ہیں, نامزد کیا ان کو بطور ملزم, تو ان لوگوں کو جا کے پکڑے نا. تو آپ ان لوگوں کو تو چھوڑیں جو بیچارے ورکر تھے, جو بیچارے عام عوام تھے, مطلب وہ لوگ جو بیچارے غریب مالی کو اٹھا لیا, جیو فینسنگ میں آ گیا, کسی مالی تھا گھروں میں جا کے کام کر رہا تھا کینٹ کی ویسینٹی میں, اس کو پکڑ لیا آپ نے. تو ایسے لوگوں کو تنگ کرنا صرف مقصود تھا, ان کے حوصلے توڑنا مقصود تھا. نہیں, لیکن مالی وہ تو انہوں لوگ نے چھڑوا لیے ہوں گے, ابھی بھی کیونکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ ہیں, 10 مہینے بعد بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلے میں اپنے وقت سے تجاوز کر چکا ہوں, تجاوز تو بہت زیادہ کر چکا ہوں. خیر تجاوز تو ریاست بھی کر چکی ہے اپنے اختیارات سے, تو تجاوز تو میرے خیال سے ہمارا قومی کھیل ہے. طیبہ, میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ جو جس وقت ہمارا آپ سے رابطہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوا, کہ جب آپ کو کہا گیا کہ جی ان کے خلاف بیانات دے دیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے, شروع میں آپ کو اس طرح کی آفرز دی گئی, اور آپ کو کہا گیا کہ جی خان صاحب جو ہیں, کہہ دیں کہ خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ آپ آئیں, اور آپ نے کہا کہ آئی وش کہ خان صاحب نے مجھے کہا ہوتا کہ میں آتی, یہ مجھے ابھی خدیجہ نے بتایا, تو کیوں نہیں کیا آپ نے ایسا؟ کر لیتی ہیں پیسہ, آرام سے زندگی کو آسان کرتے, واپس گھر آتی, گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارتی. Why spend 10 months in jail for a crime that you never committed? اوکے, مجھے لگتا ہے وہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا. چلیں بہرحال ٹھیک ہے, اگر ابھی another منٹ تک if she cannot come then we'll have to close the program here. خدیجہ, میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں, اور سب تمام لوگوں کی طرف سے آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو اس مشکل وقت میں جو سرفسب کی ہیں, جنہوں نے بڑی حوصلہ اور بڑی بہادری دکھائی ہے. آپ کی خیر بہادری کی مثالیں ہمارے پاس پہلے بھی موجود ہیں ان تمام چیزوں سے, لیکن آپ نے جس طرح پچھلے 10 ماہ سے ان لوگوں کا دفاع کیا ہے, ان لوگوں کے ساتھ آپ کھڑی ہوئی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ آپ نے جس طرح سے
یو نو وہ کیا کہتے ہیں کہ تمام قانونی جنگ جو ہے ان تمام غیر قانونی کیسز کی لڑی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. ہم آپ کی بہت زیادہ مشکور ہیں, یہ قوم آپ کی بہت زیادہ مشکور ہے. آپ بھی ان تمام خواتین کی طرح آپ جو ہیں, ایکچولی جو خواتین ہیں وہ زیادہ بڑی ہیروز ہیں ہمارے مردوں سے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں طیبہ آ گئی ہیں, طیبہ سے میں پوچھتا ہوں. جی طیبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ میرے خیال سے نہیں سن پا رہی. طیبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا علی, میں نے آپ کا سوال سنا. آپ ہاں نے جی, کہا جواب کہ دیں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, آ رہی ہے, بات کیجیے. جی میں سن پا رہی ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. جی مجھے آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے, بات کیجیے. آ رہی ہے, بات کیجیے. اچھا, آپ کا سوال تھا کہ ہم دے دیتے, بیان دے دیتے. تو یہ بیان کی بات نہیں تھی, نہ ہی یہ سب کچھ کسی پلاننگ کے تحت کیا گیا, نہ ہی یہ کسی عہدے کے لالچ میں تھا, نہ ہی یہ کسی سیٹ کی دوڑ تھی. یہ ایک ہر شہری کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے, اپنے منتخب کردہ لیڈر کے لیے, اپنی پسند کے لیے نکلے. اگر وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو, اور وہ اسے لگتا ہے کہ وہ صحیح جگہ کھڑا ہے, اسے ضرور نکلنا چاہیے. ایک حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے. بات صرف یہ نہیں کہ بیان دے دیتے, بات یہ تھا کہ ایمان بیچ دیتے. لگتا تھا کہ صحیح ہے, اس پہ سٹینڈ لیا. تکلیف جب بھی ہم ایک بحیثیت ایک مسلمان, ہمارا ایمان ہے کہ جب بھی تکلیف آتی ہے, مشکل آتی ہے, تو اللہ کی اجازت سے آتی ہے. کوئی ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا. تو جب ایک تکلیف آ گئی ہے تو بجائے اس میں کہ بزدلوں اور قاہروں کی طرح آپ الٹے پیر پھر جائیں, اس پہ حق پہ کھڑے ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ حق پہ ہیں, اللہ سے مدد مانگیں اور آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ کہا ہے, قرآن اگر آپ پڑھیں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نفع پہنچانے کا ارادہ کرے تو کوئی اسے تم سے دور نہیں کر سکتا, اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تو جو مجھے لگا ایک چیز پہ سٹینڈ لے لیا تھا, کوئی غلطی نہیں تھی, جو ہوا وہ ظلم تھا, ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بیان دے دینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. صرف ہمارا یہ کہنا کہ وہاں کون کون موجود تھا جنہیں آپ نے دیکھا, تو ایک جواب دیا گیا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو شاید, تو انہوں نے وہ بات پکڑ لی تھی کہ بولیں آپ کے اپنے ڈاکٹر یاسمین راشد نے آپ کو بولا تھا, بولیں آپ کے فلاں نے آپ کو بولا تھا. تو ہمارا جواب تھا کہ ہمیں کسی نے نہیں بولا تھا. بات یہ نہیں تھی کہ بیان دیتے اور نکل جاتے اور گھر کو آ جاتے. بات یہ تھی کہ ہم نے بچپن سے یہی سیکھا ہے کہ صحیح اور غلط میں ہمیشہ صحیح چنتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ صحیح ہیں تو صحیح کا ساتھ دیں. مشکلیں تو آتی رہتی ہیں زندگی میں, اگر اس طرف سے مشکل نہیں آنی تھی تو گھر آ جاتے, کسی اور طرف سے آ جاتی. اگر وہ ہارڈ ٹائم تھا تو وہ کسی بھی طرف سے آ سکتی تھی, اس میں کہیں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر کے نکلا نہیں جا سکتا تھا. تو یہ ایک بڑی بے وقوفانہ چیز ہے کہ اگر مشکل آ گئی ہے تو میں راستہ دیکھوں کہ میں نے کہاں سے نکلنا ہے, کیونکہ اگر اللہ نے وہ ہارڈ ٹائم لکھا ہے تو وہ کسی اور طرف سے گھوم کے آئے گا, بجائے اس کے کہ میں اپنی عزت بھی گواؤں, اپنا ایمان بھی گواؤں اور ایک چیز سے پیچھے ہٹ جاؤں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, نیچے نہیں گرنے دیا. عزت, بڑی عزت ملی ہے. میں وداؤٹ ماسک نکل نہیں سکتی. مجھے جس طریقے سے لوگ مل رہے ہیں میرے لیے, مطلب مجھے واقعی لگتا ہے کہ میں لوگوں کی محبتیں دیکھ دیکھ کے مجھے کچھ ہو رہا ہے. میں کہیں جا رہی ہوں, کہیں نکل رہی ہوں تو مجھے آ کے عورتیں پکڑ لیتی ہیں, مجھے آ کے لڑکے, آپ ہماری فیوریٹ ہیں, باجی, آپی, بیٹی, بیٹے. یہ اٹ از اندر لیول فار می کہ میں کہیں اور موجود ہوں. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے ہمیں نیچے نہیں گرنے دیا, کمزور نہیں ہونے دیا, ہم بزدل نہیں نکلے, ہم قائر نہیں نکلے, ہم نے سٹینڈ لیا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ نے ہمیں بہت عزت عطا کی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ طیبہ, آپ نے جو ہمارے لیے کیا. آپ جس طرح سے ایک جو ہے وہ ہمت کا استعارہ بن کر آپ ابھری ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے والدین کا بہت بہت شکریہ. آپ کے تمام گھر والوں کا بہت بہت شکریہ. یہ قوم جو ہے جب بھی اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام جو ہے ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا. خدیجہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ان بہادر خواتین میں سے ہیں جنہوں نے ان کا مقدمہ, قانونی مقدمہ جو ہے, جو غیر قانونی کیسز تھے ان کا مقدمہ آپ نے اس ملک کی عدالتوں میں لڑا.
اس ملک کی ایسی عدالتوں میں آپ نے ان کا مقدمہ لڑا کہ جہاں پر احکامات کہیں اور سے آ رہے تھے، جہاں پر احکامات جو تھے وہ قانون اور آئین کے تحت نہیں تھے، ان کو جو انسٹرکشنز تھی وہ کہیں اور سے آ رہی تھیں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس مشکل ترین دور میں، مشکل ترین وقت میں پی ٹی آئی کا رکن نہ ہونے کے باوجود ایک انسانیت کے ناطے آپ نے جو کچھ کیا، یہ ہم تمام لوگ آپ کے مقروض ہیں، آپ دونوں خواتین کے۔ اور عمران خان کا بڑا ایک وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک ایسی تحریک یہ کر دی ہے شروع، اور ایک حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے، اور اس میں جو خواتین کا کردار آ چکا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب خواتین اتنے زیادہ فرنٹ لیول پر آ جائیں تو آپ اس تحریک کو کسی بھی صورت میں کچل نہیں سکتے۔ طیبہ راجہ کے ساتھ جو ہوا عزیز بھٹی روڈ کے اوپر، وہ شاید وہ جانتی بھی نہیں ہے کہ اس سڑک کا نام کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں لاہور سے نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا۔ عزیز بھٹی روڈ کے اوپر جو ہوا، عزیز بھٹی نے اسی لاہور کو بچانے کے لیے، اسی لاہور کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی، اور دشمن کے گولے کھائے اور دشمن کا مقابلہ کیا، دشمن کے دانت کھٹے کیے، ایک باقاعدہ طور پر محاذ لڑا۔ اگر عزیز بھٹی کو پتا ہوتا کہ چند سالوں کے بعد اس کے اپنے شہر کی بیٹیوں کی اس طرح سے عصمت دری ہوگی، اس کے اپنے شہر کی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے ملک کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوگا، تو شاید عزیز بھٹی اور اس طرح کے تمام لوگ اپنی شہادت نہ دیتے۔ ان شہیدوں کا خیال کریں، ان لوگوں کا خیال کریں جن لوگوں نے اس ملک کو اب تک بچا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس ملک کا مستقبل ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس ملک کے معمار ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی، ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ ایسا آئے گا کہ جو اس پچھلے 18 ماہ میں، 24 ماہ میں بلکہ جو کچھ ہوا ہے، جس طرح کی فسطائیت کا دور ہم نے دیکھا ہے، جو ظلم اور بربریت دیکھی ہے، اور جو سوشل فیبرک اس ملک کا جو چیتھڑے کر دیا ہے، اللہ کرے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ بہتر دن ہوں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ زندگیاں، یہ چیزیں یہ کہاں تک جاتی ہیں۔ ایک خواتین ہیں ہمارے پاس، طیبہ راجہ، خدیجہ صدیقی، عائشہ علی بھٹا، یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، صنم جاوید، خدیجہ شاہ، اور ایک لمبی لسٹ ہے، فہمیدہ، اور یہ تمام لوگ جتنے بھی تھے یہاں پر تھے۔ اور ایک وہ خواتین ہیں کہ جو ملک کے چوری کردہ ووٹوں سے جو ہے اس بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور اس ملک کے طاقتور لوگوں کو تھوڑی سی عقل سلیم دے۔ آپ تمام کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔